بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ریاض الصالحین کتاب المراقبہ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پیچھے سوار تھا، تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں، چند باتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ کے احکامات کو بجا لا، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 2، اس کے دین کی حفاظت کر، وہ تیرے سامنے ہوگا۔ نمبر 3، جب مدد طلب کرے تو اس سے مدد طلب کر۔ نمبر 4، اگر پوری امت متحد ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، تجھے اتنا ہی نفع پہنچے گا جو تیرے مقدر میں لکھا ہوگا۔ نمبر 5، اگر پوری امت متحد ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکیں گے جتنا تیرے مقدر میں ہوگا۔ ترمذی کے علاوہ اور روایات میں یوں طرح موجود ہے کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اس کے دین کی نصرت کرنا، اور اگر تو خوشی میں اللہ کو یاد رکھے گا تو وہ تنگ دستی میں تجھے یاد رکھے گا، اگر تو نے اس کو خوشی میں بھلا دیا تو وہ تجھے تنگ دستی میں بھلا دے گا۔ کشادگی کے بعد آسانی ہے، یعنی خوشحالی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس کا پہلا جز اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا یا ان کو بجا لانا۔ مثلا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز اس کے پڑھنے کا اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے، اور قرآن پاک میں تقریباً 800 کے قریب ترین اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم عطا فرمایا، تو ہمیں اس کی باقاعدگی کرنی چاہیے، اللہ کے اس حکم کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر زکوٰۃ واجب ہے، میں صاحب نصاب ہوں تو مجھے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گویا یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے با جماعت نماز پڑھنے کا بھی حکم فرمایا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ والدین کی تابعداری کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو ہمیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، تو ہمیں ظلم اور زیادتی سے باز رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب کوئی بات کرو، جب کوئی فیصلہ کرو
جب کوئی معاملہ لمٹانے لگو تو یہ نہ دیکھو کہ یہ میرا قریبی ہے، بلکہ تم انصاف سے کام لیتے ہوئے بات کرو۔ تو ہمیں ہر معاملے میں انصاف کرنا چاہیے، گھر میں بھی انصاف کرنا چاہیے، باہر بھی انصاف کرنا چاہیے، اپنے جسم کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اب جسم کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ بعض لوگ جناب ساری رات اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں اور سارا دن بھی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، سوتے ہی نہیں، یہ جسم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جناب میں نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، یہ بھی روح کے ساتھ ناانصافی ہے، اپنے جسم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جناب میں نے اب روزہ ہی رکھنا ہے، میں نے شادی بھی نہیں کرنی، یہ بھی ناانصافی۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا میں بس اب سارا رات اللہ اللہ کیا کروں گا، ایک نے کہا بس میں نے شادی نہیں کرنی، میں قرآن ہی پڑھا کروں گا، ایک نے کہا میں روزے رکھوں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھو، میں سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ تو یہ سارے جسم کے تقاضے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بات کرنے لگتے ہیں یار یہ چودھری صاحب ہے، یہ وڈیرا بندہ ہے، تو ذرا اس کے ساتھ نرمی کی جائے۔ یہ یہود حنود کا طریقہ ہے، وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ سٹیٹس کے مطابق مسئلہ بتانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے لا تعدلوا، نا انصافی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نا انصافی کرنے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، اس کو ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب وعدہ کرو تو وعدے کی بارہ میں پوچھا جائے گا، اس کو پورا کرو۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ بدگمانی نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جاؤ۔ یہ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، مثالیں بتا رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہمیشہ حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو۔ تو ہمیں اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، فاتبعونی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ کے احکامات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ پھر اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے احکامات ہیں۔ تو جب تک ہم اللہ کے احکامات کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر اللہ پر بھی لازم نہیں ہے کہ ہماری حفاظت کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی حفاظت کریں۔ پھر فرمایا اس کے دین کی حفاظت کرو، یعنی دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام بہترین دین ہے۔ تو اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا، اسلام نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ دین کی حفاظت ہے۔ تو ہم اگر دین کی حفاظت کریں گے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے، تو ہم اللہ کو بھی اپنے سامنے پائیں گے، ہم اللہ کی انوار و تجلیات کو حاصل کر سکیں گے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے بقیہ حصہ پر پھر گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی
علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔